السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ حیات نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی، اس نے اپنے بقا کے لیے بے شمار جتن کرنا پڑے۔ اس کے بابا سبزی کا ٹھیلا لگاتے تھے جس سے دال دلیا چل رہا تھا۔ اس کی ماں ہمیشہ اس کے بابا سے لڑتی رہتی۔ غربت کون سی بیوی برداشت کرتی ہے؟ حیات کی ماں پڑھی لکھی نہیں تھی اور عمارت سے بہت جلد مروب ہو جایا کرتی۔ وہ دور پار کے اپنے ایک امیر رشتہ دار سے رابطے میں تھی اور چاہتی تھی کہ حیات اس کی ریڈی میڈ گارمنٹس کی فیکٹری میں کام کرے تاکہ ان کی گزر بسر آسانی سے ہو جائے۔ امیر علی ایک آدھ بار ان کے گھر آیا بھی تھا اور حیات کی ماں کو کچھ رقم بھی دے کر گیا تھا۔ حیات نے سرکاری اسکول سے 10 جماعتیں پڑھی تھیں اور محنت مزدوری کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا جس سے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے چھوٹے چھوٹے خواب پورے کر پاتی۔ غربت کی آنکھوں میں جنم لینے والے خواب بہت جلد بکھر جاتے ہیں۔ کچھ غریب تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو خواب دیکھنا تو دور کی بات، اپنی آنکھیں بند کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ غربت کا سہارا خواب ہی تو وہ بھی اکثر آنکھوں سمیت نوچ لیے جاتے ہیں۔ حیات کی خاص بات اس کی پرکشش آنکھیں تھیں جس میں اس نے خوب خواب سجائے ہوئے تھے۔ اس کے بہن بھائیوں کی خوشیوں کے تھے۔ یہی خواب اسے امیر علی کے فیکٹری میں لے گئے۔ حیات کی امی بہت خوش تھی۔ انسان کتنا جلد باز ہے، خوش بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے اور مایوس ہونے میں بھی دیر نہیں لگاتا۔ خوش تو امیر علی بھی بہت تھا کہ اس کی کزن اس کی فیکٹری میں کام کرنے آ گئی تھی۔ حیات اس کی خصوصی توجہ کا مرکز تھی۔ اسے وقتاً فوقتاً اپنے دفتر میں بلا لیتا اور باتیں کرنے لگتا۔ امیر علی نے ایک ماہر شکاری کی طرح اپنے شکار کی کمزوری کا پتہ چلا لیا تھا۔ اس کے بہن بھائیوں کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتا اور ہر ماہ کچھ مخصوص رقم ان کے لیے تنخواہ کے علاوہ حیات کی ہتھیلی پہ رکھ دیتا۔ امیر علی آہستہ آہستہ حیات کا اعتماد جیت رہا تھا۔ اعتبار انسانوں پر ہی کیا جاتا ہے، لیکن اگر انسان ہی اندر سے درندہ صفت ہو تو اعتبار کسی وقت بھی ایسا مہلک وار کر دیتا ہے کہ اپنے شکار کو زندہ لاش بنا کر ہی دم لیتا ہے۔ اندھا اعتبار کبھی مت کرنا، اس سوئے ہوئے ناگ کی طرح ہوتا ہے، کیا خبر کب جاگ جائے۔ امیر علی موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے حیات کو ایک دن آفس میں بلایا اور کہنے لگا، حیات ایک بات کروں؟ حیات امیر علی کی دل سے عزت کرتی تھی، آخر وہ اس کے خاندان کے لیے ایک نجات دہندہ ثابت ہوا تھا۔ حیات بولی، جی سر، ضرور۔ امیر علی نے پہلے پتا پھینکا۔ سنو حیات، تم مجھے امیر کہہ کر مخاطب کر سکتی ہو۔ حیات نے اس کی بات کاٹی، لیکن سر میں یہاں۔ امیر علی نے اسے اپنی بات مکمل نہ کرنے دی۔ لیکن کچھ نہیں حیات، تم میری کزن ہو، میں چاہتا ہوں تمہیں تمہارا حق ملے۔ تم یہاں میرے ساتھ بیٹھو میرے دفتر میں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ کہاں آپ اور کہاں میں؟ اور آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا، کیسے سوچ سکتی ہوں میں؟ مجھے ہماری اوقات کا پتہ ہے، میں سے خواب نہیں دیکھتی جس کی کوئی تعبیر نہ ہو۔ حیات کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے اپنے لیے بھی کوئی خواب نہیں دیکھے تھے۔ کیسے دیکھتی جب وہ گھر لوٹتی اور اس کے چھوٹے بہن بھائی اس کے ارد گرد آ کر کھڑے ہو جاتے اور ان سب کو وہ چیزیں بانٹتی جو وہ ان کے لیے لایا کرتی، اور پھر ان سب کی آنکھوں میں جو خوشی جگمگا اٹھتی، وہی خوشی ہمیشہ دیکھنا حیات کا خواب تھا۔
اس خواب کی تعبیر چاہتی تھی۔ حیات خیالوں کی نگری سے واپس آ گئی۔ امیر علی اس سے مخاطب تھا۔ حیات سنو، جی میں چاہتا ہوں تم سب بھی اچھی زندگی بسر کرو، تمہارے بہن بھائی بھی پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بنے، تمہارے بابا کا علاج بھی اچھے سے ہو تاکہ وہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے۔ حیات کے بابا پر فالج گرا تھا، وہ چلنے پھرنے اور بولنے سے قاصر تھے، ان کی آمدنی کا ذریعہ ان کا ٹھیلا بک گیا تھا۔ حیات سسکنے لگی۔ امیر علی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حیات کو سکون سے محسوس ہوا، وہ خاموش ہو گئی۔ لمس بھی کتنی بڑی آزمائش ہے، جو جانتے ہیں وہ اس سے ہمیشہ دور رہتے ہیں۔ لمس صرف اپنوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہم اپنوں کو بھی جب اس سے محروم کر دیتے ہیں تو پھر وہ اسے باہر تلاش کرتے ہیں، اور جب حقیقت کا ادراک ہوتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ حیات نے ہمیشہ اپنوں کو محبت دی۔ شکاری اسی لمحے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد کسی دوسرے شکار کی تلاش کرتے ہیں۔ امیر علی مزید اس کے قریب آ گیا۔ وہ ایک مخصوص پرفیوم استعمال کرتا تھا جس کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا۔ حیات نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور دور سے رکھ گئی۔ اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ یہاں سے دور چلے جانا چاہتی تھی۔ ایک انجانا سا خوف اس کے اندر تھا۔ حیات جذبات کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی، اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ اس طوفان سے کیسے باہر نکلے۔ لمس قیامت ڈھا رہا تھا۔ ہم مرد کتنی کمینگی کے ساتھ معصوم روحوں کے ساتھ اپنا گندا کھیل کھیلتے چلے جاتے ہیں۔ امیر علی نے اسے پیار بھری آواز میں پکارا، حیات میری طرف دیکھو۔ حیات نے کوئی جواب نہ دیا، وہ ابھی تک نہیں سنبھلی تھی۔ آخر کار اس نے سر اٹھایا۔ میں جاؤں سر؟ امیر علی نے کچھ سوچا اور بولا، حیات مجھے غلط مت سمجھنا، میں تو صرف چاہتا ہوں کہ ہم ایک بندھن میں بندھ جائیں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حیات کپ کپا اٹھی۔ امیر علی کہہ رہا تھا مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، تم اچھی طرح سوچ لو۔ حیات قدرے تاخیر سے گھر پہنچی۔ اس کے مفلوج بابا کی آنکھیں دروازے کی طرف لگی تھیں۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ بہت سے گھروں میں کئی آپیاں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی خوشیاں تلاش کرتے کرتے اپنے بالوں میں سفیدی سجا بیٹھتی ہیں، اور جب غرض کے رشتے اپنے پاؤں پر پکڑے ہوتے ہیں تو اپنے موسنوں کو یادوں کی جتا میں جلتا چھوڑ کر اپنی نوخیز خوشیوں کے سنگ ناچنے لگتی ہیں۔ رشتے غرض ہی کے تو ہوتے ہیں۔ حیات اپنی ماں سے مخاطب تھی، اماں میری بات سنو۔ اس کی ماں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ کہہ رہی، اماں آج امیر صاحب نے اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کی ماں اس کی طرف سوالیوں نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حیات نے کچھ سوچا اور گویا ہوئی، اماں وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو اماں کو یقین نہ آیا کہ حیات کیا کہہ رہی ہے۔ جب اس نے اس کے الفاظ پر غور کیا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ تو تم نے کیا کہا؟ اماں انہوں نے تم سے مشورہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ حیات کی اماں کو اور کیا چاہیے تھا، کہنے لگی، حیات میری دھی، تو میری طرف سے کہنا کہ ہمارے گھر آ کے بات کر لیں، اس سے اچھا رشتہ ہمیں کہاں مل سکتا ہے۔ عمارت بھی کبھی غربت کی سہیلی بنی ہے۔ حیات نے اپنے مفلوج باپ کی طرف دیکھا۔ امیر علی بڑی بے صبری کے ساتھ آفس میں حیات کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی وہ فیکٹری میں داخل ہوا، امیر علی نے اسے دفتر میں بلا لیا۔ آج حیات کے نصیبوں کا فیصلہ تھا، لیکن کیا نصیب انسان لکھ سکتا ہے؟ ہم تو اس دنیا میں آزمائش کے گزارے جاتے ہیں تاکہ آنے والی دنیا میں اپنے لیے فصل کاٹ سکیں۔ اکثر انسان اس دنیا کو مکمل تصویر سمجھتے ہیں، اپنے نفس کے پجاری بھول جاتے ہیں کہ اس کی آخری قسط ان کی آنکھیں بند ہونے کے فوراً بعد شروع ہو جائے گی۔
ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان کی اندیکھی آنکھیں کھول دی جائیں گی۔ امیر علی نے اس سے پوچھا، حیات تم نے اپنی امی سے مشورہ کیا؟ کیا کہا انہوں نے؟ کیا وہ راضی ہیں؟ حیات نے آہستہ سے کہا کہ اماں آپ سے خود بات کرنا چاہتی ہیں۔ امیر علی اس کی اماں کی کمزوری سے واقف تھا، تو اس میدان کا پرانا کھلاڑی تھا۔ حیات، آج مجھے زندگی کی سچی خوشی ملی ہے، آؤ ہم دونوں اسے اکٹھے سیلیبریٹ کرتے ہیں، چلو کہیں باہر کھانا کھاتے ہیں، آخر تم میری ہونے والی دلہن ہو، میری محبت ہو، مجھے اتنا تو حق دو کہ میں اپنی سچی محبت کا اظہار کر سکوں۔ محبت کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ رشتوں میں محبت ہوتی ہے۔ جو محبت رشتے کے بغیر ہوتی ہے وہ محبت کا لاشا ہوتی ہے، جسے ہم ہوس کہتے ہیں۔ حیات امیر علی کی بیٹی کو میٹھی باتوں میں پھنسا گیا، آخر وہ بھی ایک لڑکی ہی تو تھی۔ امیر علی اٹھ کھڑا ہوا اور حیات کے لیے آفس کا دروازہ کھول دیا۔ جب اسے لے کر ورکرز میں سے گزرا تو ان میں سے اکثر کے دل خاموش احتجاج کرنے لگے۔ امیر علی نے پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا تھا، اس کا خاص بیرا ان کی خدمت پر معمور تھا۔ امیر علی نے اسے آنکھوں سے کچھ کہا اور اسے ایک سبز نوٹ تھما دیا۔ ایک اور پاکیزہ روح انجانے میں ہوس کی زنجیروں میں جکڑی گئی تھی۔ امیر علی نے ویٹر کو اشارہ کیا، وہ چائے لے آیا۔ اس نے مخصوص کپ حیات کے سامنے رکھا، جس میں نیند آور دوا ملائی گئی تھی۔ حیات نے وہ چائے پی، وہ نیند اس پر غلبہ کرنے لگی۔ امیر علی بولا، حیات راستے میں ہمارا فارم ہاؤس ہے نا، آج وہ بھی دیکھ کے جائیں گے، آخر وہ تمہارا ہی تو ہے۔ حیات نے سر ہلا دیا، دوا اس کی قوت فیصلوں کو متاثر کر چکی تھی۔ وہ گاڑی میں روانہ ہو گئے، آسمان کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ امیر علی نے حیات کو فارم ہاؤس کی سیر کروائی۔ حیات کا ذہن اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ بولی، سر میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے گھر چھوڑائیں۔ تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ امیر علی نے حیات کو تھاما جو چکرا کر گرنے والی تھی۔ اسے کہنے لگا، حیات ابھی تم آرام کر لو، اتنے میں بارش بھی تھم جائے گی، پھر میں تمہیں گھر چھوڑ آؤں گا۔ حیات بیڈ پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گئی۔ امیر علی انتظار میں، اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے حیات کو آواز دی، اس کے چہرے پر تھپکی دی۔ وہ اپنے نصیب کی طرح بے نیاز ہو چکی تھی۔ آسمان رو رہا تھا، برسات کے دن تھے، فضا گھٹن آلود تھی۔ حیات کی آنکھ کھلی تو اسے لگا کہ اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، ابھی تک وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ گدھ نے کوئی نمایاں زخم نہیں چھوڑا تھا، لیکن حیات اب آہستہ آہستہ اپنے حواس میں آ رہی تھی۔ وہ چیخنے لگی، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ امیر علی نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن حیات نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ خشک آنکھوں سے رو رہی تھی۔ راستے میں دونوں خاموش رہے۔ امیر علی نے حیات کو اس کے گھر اتارا اور باہر سے ہی روانہ ہو گیا۔ حیات کی ماں اس کے انتظار میں تھی۔ گاڑی کی آواز سن کر اس نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا۔ حیات کو دیکھتے ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے حیات کو تھام لیا کیونکہ وہ بری طرح لڑکھڑا رہی تھی۔ اس کا جسم تپ رہا تھا، وہ شاید بے بسی سے کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک خشک تھیں۔ کوئی نہیں تھا جس کے آنسوؤں کو موتی سمجھ کر اپنے دامن میں سجا لیتا، لیکن حیات اب بھی نہیں رو پا رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس کی چھوٹی بہن آگے بڑھی اور حیات سے چمٹ گئی۔ اس کے باقی بہن بھائی بھی اب حیات کے قریب آ گئے۔ وہ سب مل کر حیات کے انجانے زخم پر مرہم رکھنا چاہ رہے تھے۔ حیات نے ان سب کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا، جیسے وہ انہیں زمانوں کی ہواؤں سے بچانا چاہ رہی ہو۔ ہوا کیا ہے؟ کاش میں جانتی ہوتی کہ کیا ہونا ہے، میں اپنے قدم کبھی باہر نہ نکالتی۔
تو نے کبھی بتایا مردوں میں جانے سے خطرہ ہوتا ہے اماں؟ نہیں نہیں، تم میری ماں نہیں ہو، تم میری ماں نہیں ہو سکتی، میری کوئی ماں نہیں ہے، میری کوئی ماں نہیں۔ حیات اپنی آواز کھو بیٹھی۔ اس کے بہن بھائی نے مل کر اسے پلنگ پر لٹا دیا، جس کی ایک طرف اس کا مفلوج باپ بھی پڑا تھا۔ اس کے باپ نے بڑی تکلیف سے اپنا چہرہ حیات کی طرف گھمایا۔ اس کی آنکھیں دریا بہا رہی تھیں۔ حیات نے اپنے باپ کو دیکھا۔ حیات کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ایک بیٹی اپنی وجہ سے اپنے باپ کو روتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ آسمان ابھی تک رو رہا تھا۔ صبح جیسے ہی حیات کی آنکھ کھلی وہ اپنا سامان باندھنے لگی۔ وہ یہاں سے دور چلی جانا چاہتی تھی، جہاں امیر علی کا سایہ بھی اس پر نہ پڑ سکے۔ اس نے ماں سے کہا کہ وہ اپنی دادو کے پاس گاؤں جا رہی ہے۔ اس کی دادو اسے بہت چاہتی تھی۔ حیات اس کی گود میں سکون لینا چاہتی تھی۔ اس کی ماں کہنے لگی، حیات اکیلی کیسے جاؤ گی؟ حیات اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرائی۔ یہ کیسی مسکراہٹ تھی، یہ صرف حیات ہی جان سکتی تھی۔ اب فرق ہی کیا پڑتا ہے ماں، میرے پاس کھونے کو بچا ہی کیا ہے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور روانہ ہو گئی۔ بس میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھی پیچھے کو بھاگتے ہوئے مناظر دیکھتے ہوئے حیات کو لگا کہ اس کی زندگی کا پہیہ بھی الٹا چلنا شروع ہو گیا۔ جو اپنے گاؤں کے سٹاپ پر اتری تو ابھی وہاں کوئی تانگا موجود نہیں تھا۔ وہ انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں ایک گاڑی گاؤں جانے کے لیے وہاں سے گزری۔ ڈرائیور نے گاڑی روکی اور اسے لفٹ دینے کی پیشکش کی۔ وہ ایک سلجھا ہوا پڑھا لکھا جوان دکھ رہا تھا۔ حیات نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ شیرو چچا ہی اپنے گاؤں کے مہمان ہیں، انہیں گھر تک چھوڑ کر آنا۔ جی آدم پتر، آپ کو شکایت نہیں ہوگی، شیرو بڑے احترام سے بولا تھا۔ آدم نے ایک نظر حیات پر ڈالی، جس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ حیات میں کوئی خاص بات ضرور تھی جو اسے اچھی لگ رہی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ حیات کو ایک ہی حادثے نے اتنا سجا دیا تھا کہ وہ مہندی لگے ہاتھ کی طرح ہو گئی تھی۔ شیرو کوچوان نے اسے اس کی دادو کے پاس پہنچا دیا۔ اس کی دادو ایک جہان دیدہ خاتون تھی، جنہوں نے زمانے کے سب رنگ دیکھ رکھے تھے۔ اپنی دادو کو دیکھتے ہی حیات ان سے چمٹ گئی اور پہلی بار اس کی آنکھوں سے چند قطرے موتیوں کے نکلے۔ لیکن اس کی دادو جاگ رہی تھی۔ وہ حیات کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس اسے کسی اندیکھے حادثے کی خبر دے رہی تھی۔ وہ کچھ پوچھ کے اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وقت زخموں کو بھر دیتا ہے۔ حیات کے اندر ایک اور روح جنم لے چکی تھی۔ اسے نئی اذیت نے اس کا حوصلہ توڑ کر رکھ دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس آزمائش سے وہ کیسے گزر پائے گی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنی دادو کو اپنے اس دکھ کا ساتھی بناتی۔ حیات نے دادو کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ اس کی دادو اس کے ساتھ روئی بھی تھیں تو اس کا حوصلہ بھی بڑھا رہی تھیں۔ دادو، آپ اب بھی مجھ سے پیار کرتی ہیں؟ دادو نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، میری بچی، میں تم سے کیوں نفرت کروں گی؟ حیات حیرت زدہ تھی۔ اگر اپنوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو کیا ہم ان سے نفرت کرنے لگیں گے؟ میری بچی، کئی لوگ حادثوں میں اپاہج ہو جاتے ہیں۔ کوئی بازو سے محروم ہو جاتا ہے اور کوئی بیساکھیوں پر آ جاتا ہے۔ کیا وہ اس کی حقیقت کے ساتھ جیتے نہیں ہیں؟ ان کے پاس ان کے اپنے ہوتے ہیں نا، جو ان کو اپنے سینے سے لگائیں، ان کے آنسو پوچھ ڈالیں، انہیں زندگی کی طرف واپس لے آئیں، تو وہ حادثوں کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں۔ میری بچی، تو نے کیا بھی کیا ہے کہ تم سے نفرت کی جائے؟ اس کی دادو اسے زندگی کا ایک راز بتا رہی تھی۔ حیات پتر، اپنا من صاف رکھنا، تن پر تو کوئی بھی کیچڑ پھینک دے۔ پتر، حادثہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ حادثے کے بعد ہم کرتے کیا ہیں؟ یہی بڑی آزمائش ہے۔ حیات کو اسی آزمائش سے گزرنا تھا۔ حیات امیر علی کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے گناہ کی پرورش کر رہی ہے۔
وہ اس جان کی خاطر، اپنوں کے مان کی خاطر اور اپنی پاکیزگی کی خاطر امیر علی کو قبول کرنے کو تیار تھی۔ اس حالت میں شہر جانا اس کے لیے اچھا نہیں تھا۔ اس کی دادوں نے سواری کا بندوبست کیا اور وہ سیدھا فیکٹری جا پہنچی، لیکن امیر علی ابھی آفس نہیں آیا تھا۔ وہ خود اس کے گھر چلی گئی۔ گیٹ کیپر نے اندر اطلاع دی تو اس عالیشان سنگ مرمر سے خوبصورت بنگلے کے دروازے پر نمودار ہونے والے امیر علی نے، بلکہ اس کا باپ تھا، کبیر علی نے حیات سے پوچھا، کیا بات ہے لڑکی، کیوں ملنا چاہتی ہو میرے بیٹے سے؟ حیات پریشان ہوگی، اپنا راز یوں سرعام فاش نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن کبیر علی کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، لڑکی، اگر تم کسی ایسے خواب کی تعبیر کے لیے یہاں آئی ہو جو میرے بیٹے نے تمہاری آنکھوں میں کبھی سجایا ہوگا، تو جان لو تمہارا یہ خواب ہمیشہ کے لیے خواب ہی رہے گا۔ جاؤ لڑکی، جہاں سے آئی ہو واپس چلی جاؤ۔ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا۔ میرے پیٹ میں حیات خاموش ہو گئی۔ تم تو بلیک میل کرنے آئی ہو مجھے، کبیر علی کو بولو کیا لوگی اپنے گناہ کی قیمت؟ کبیر علی کے لیے یہ سب کھیل تھا، ایسا کھیل جس میں جیت صرف امارت کی ہوتی۔ میں آپ کے بیٹے کی کزن بھی ہوں، حیات بولی۔ کبیر علی نے حقارت سے اسے دیکھا، گیٹ کیپر سے دروازہ بند کرنے کو کہا۔ ہم باعزت لوگ ہیں لڑکی، ہم تو اپنے کتے بھی نسل دیکھ کر خریدتے ہیں۔ کیا کتے بھی اپنے مالک کی نسل دیکھ پاتے ہیں؟ دروازہ بند ہو گیا۔ حیات سنگ مرمر کی اس عمارت اور کبیر علی میں کوئی فرق کرنے سے قاصر تھی، دونوں پتھر کے تھے۔ حیات واپس گاؤں لوٹ آئی۔ وہ رینگتا رہا، حیات بوجھل ہوتی چلی گئی، جس کی دادوں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتی تھی۔ اسے حیات کی زندگی بہت عزیز تھی۔ امیر علی ایک دو بار حیات کی ماں سے ملنے آیا بھی تھا۔ اس کے باپ نے ابھی امیر علی کو حیات کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ دولت والے اتنے سنگ دل کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو انہیں خالی ہاتھ اس عدالت میں پیش ہونا پڑے گا جس میں صرف عدل ہوگا؟ اس دن انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ دن صرف مظلوم کا دن ہوگا جسے اس کے صبر کا پورا صلہ دیا جائے گا۔ حیات کے صبر کی آزمائش تھی، اس نے گھر میں ہی بچے کو جنم دیا۔ یہ فریضہ اس کے دادوں نے خود سر انجام دیا تھا، لیکن ایسی باتیں کب تک چھپی رہ سکتی ہیں؟ حیات کے لیے اپنے بچے کو قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ اسے اس میں امیر علی کی شبیہ دکھائی دیتی تھی۔ وہ دونوں سے نفرت کرنے لگی۔ اس کا ذہن متاثر ہونے لگا، اس کی برداشت دم توڑ گئی۔ ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی بچے کی قبر کھود رہی۔ ایک سرد ترین رات کو وہ گناہ کی پوٹلی کو اٹھا کر دادوں کو سوتا چھوڑتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ اپنے بچے سے جان چھڑانا چاہتی تھی، وہ اپنے ماضی کو دفن کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے ایک سنسان سی جگہ کا انتخاب کیا، بچے کو برفیلی زمین پر چھوڑ دیا۔ آج چاند بھی کہیں سویا پڑا تھا، یہ سب دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی بچے کی قبر کھود رہی تھی۔ بچے کا فیڈر اس کے منہ سے گرا تو وہ رونے لگا۔ ماں کی گرم آغوش سے اسے کھلے آسمان تلے دھکیل دیا گیا۔ حیات اپنے بچے کو اٹھائے واپس آ گئی۔ اس نے بچے کو لحاف سے نکالا۔ اس نے محسوس کیا کہ بچے کو بخار ہو گیا۔ صبح جب اس ننھے فرشتے نے آخری ہچکی لی تو اذان ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ سب کی حکمتیں وہی جانے، لیکن ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا۔ اور حیات کی ممتا تو آج رات ہی اس پر منو سلوا کی طرح نچھاور کی گئی تھی۔ اس نے تو ابھی اس کا ذائقہ بھی نہیں چکھا تھا۔ وہ دوسری بار چیخنے لگی، وہ روئے چلی جا رہی تھی، وہ انصاف کی زنجیر ہلانا چاہ رہی تھی۔ حیات اپنے بچے کا ماتم کرتے کرتے اپنے آواز کھو بیٹھی۔ حیات بے ہوش ہو چکی تھی، ابھی راز کی کھوج باقی تھی۔ اسے سکون نہیں تھا،
سکون کی تلاش کرنے لگی، یہاں تک کہ قبر کی مٹی ان کے پیٹوں کو بھر دیتی ہے۔ سکون تو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اسے پانے کے لیے اپنے من کا سفر کرنا پڑتا۔ غم، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اگر آزمائش کی صورت میں ہوں اور انسان اس آزمائش کی کسوٹی پر پورا اتر جائے تو اسے دنیا میں ہی ایک ایسا تحفہ عطا کر دیا جاتا ہے جسے ہم سکون کہتے ہیں۔ اور جن کا محبوب رحمان ہوتا ہے نا، وہ مسکراتے ہوئے اپنی جان بھی جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ایسے ولیوں کے لیے ان کا رحیم محبوب آگ کو بھی گل و گلزار کر دیتا ہے اور وہ اپنی جنت کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ ہماری حیات کس مقام پر کھڑی تھی اس کا خالق ہی جانتا ہے۔ حیات اپنے بچے کا دکھ بھی جھیل گئی تھی، اس نے اپنے لیے مصروفیت کا بہانہ ڈھونڈ لیا تھا۔ اس نے کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا، جو رقم اسے ملتی وہ اپنے گھر بھیجوا دیتی۔ آج کل وہ کپاس کے پھول چن رہی تھی۔ آدم کبھی کبھی اپنی کھیتوں کا رخ کر لیا کرتا، لیکن اس موسم میں وہ اکثر وہاں آنے لگا۔ وہ حیات ابھی تک اس کی یادوں میں زندہ تھی جسے اس نے گاؤں کے سٹاپ پر دیکھا تھا۔ جب اسے اپنے کھیتوں میں کام کرتی ہوئی نظر آئی تو وہ اسے دیکھنے کے لیے کھیتوں میں آ جایا کرتا۔ حیات انجانے میں اس کے دل میں محبت کی شمع روشن کر چکی تھی۔ حیات نے کبھی آدم کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ آدم کی خاموش محبت اپنا رنگ دکھانے لگی۔ آہستہ آہستہ حیات محبت کی لو کو محسوس کیا کرتی جب آدم اسے چپکے چپکے دیکھ رہا ہوتا۔ منشی چھٹی پر تھا اور آدم کی ذمہ داری تھی کہ وہ اجرت تقسیم کرتا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ آمنے سامنے ہوئے۔ آدم بہت احترام کے ساتھ حیات سے پیش آ رہا تھا، اس کی فطرت میں تھا، اس میں اس کی تربیت کا بہت عمل دخل تھا۔ مانو بامی احترام محبت کا پہلا قدم ہی تو ہوتا ہے۔ محبت اندھی نہیں ہوتی کہ محبوب کی حدود کو پامال کر دے۔ محبت کا دروازہ ان کے لیے کھلتا ہے جو اپنی میں کو اپنے من سے نکال باہر کرتے ہیں۔ حیات نے چونک کر آدم کو دیکھا اور اپنا سر جھکا دیا۔ مجھے افسوس ہوا تھا آپ کے بچے کا سن کر، لیکن آدم نے اس مختصر لمحے میں بھی اس نمی کو دیکھ لیا تھا۔ اس کی بات سن کر حیات کی آنکھوں میں تیرنے لگی۔ اگر دکھ کی کوئی زبان ہے تو آنسو ہیں، کچھ باہر بہتے ہیں اور کچھ اندر۔ ماں کا دکھ آدم کے دل کو چیر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے حیات کو ادائیگی کی اور وہ گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور وہ آدم کا رسمی طور پر بھی شکریہ ادا نہ کر سکے۔ حیات سوچوں میں گھری ہوئی تھی کہ آدم سب جانتا تھا؟ نہیں، وہ کیسے جان پاتا؟ گاؤں بہت چھوٹی سی دنیا ہوتی ہے، آدم بھی وہی جانتا تھا جو سب جانتے تھے۔ حیات ایک بیوہ تھی جس کے چند دنوں کا بچہ فوت ہو گیا تھا، لیکن حیات آدم کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی تھی؟ کہیں اس نے آدم کو اپنے دل کے تخت پر تو نہیں بٹھا لیا؟ وہ بھی تک خالی پڑا تھا۔ حیات کی خزاں رسیدہ زندگی میں آدم بہار بن کر آ چکا تھا۔ حیات جی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ بس یہ پڑھ لیجئے گا، اگر کوئی بات بری لگے تو معاف کر دیجئے گا۔ اس نے وہ رکا حیات کی طرف بڑھا دیا جس کا دل یہ سب سن کر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آدم نے حیات کے ہاتھ پر خط رکھا اور کچھ مزید کہے یہ سنے وہاں سے چل دی۔ حیات اس وقت تک اسے دیکھتی رہی جب تک آدم نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ حیات نے خط کھولا۔ حیات جی، تسلیمات، میں آدم ہوں، مجھے زیادہ الفاظ تو نہیں آتے، لیکن مجھے محسوس ہوتا کہ آپ میری وہ جنت ہیں جس کی میں تلاش میں تھا۔ پہلی نظر کی محبت کو میں مانتا نہیں، اس لیے کہ محبت کا تعلق جسم سے نہیں، سوچ سے جڑا۔ محبت الفاظ میں کبھی بیان نہیں ہو سکتی۔ اگر میرا جذبہ سچا ہوا تو وہ یقیناً اپنا رنگ دکھا دے گا۔ چشم برا آدم، اظہار محبت سننے والے پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے، اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے۔ آدم جی، حیات سلام کہتی ہے۔
اور عرض کرتی ہے کہ جنت کو پانے کے لیے پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے۔ حیات خود جنت کی متلاشی ہے، اور اس سفر میں آپ کی رفاقت اس کے لیے باعث افتخار ہوگی۔ حیات نے اپنے دادوں کو اعتماد میں لے لیا تھا، انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آدم کے والدین اس کی خوشی میں خوش تھے۔ نکاح کی تقریب گاؤں میں ہی منعقد کی گئی، اور حیات اور آدم ہی ہم سفر بن گئے۔ ان کی سفر کی پہلی رات ہی پل صراط ثابت ہوئی۔ آدم حیات سے مخاطب تھا جو سر جھکائے سہانے سپنوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ حیات، ہمارے رشتے کی بنیاد سچ پر رکھنا چاہتا ہوں، میری بات سن رہی ہو نا؟ جی حیات، میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ چند برس پہلے میری ایک لڑکی کے ساتھ تعلقات تھے، ہم شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا اور اچانک کسی اور کی خاطر مجھے ٹھکرا دیا۔ میں اپنی زندگی کی شروعات تمہیں اندھیرے میں رکھ کر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لڑکی اب میری زندگی میں نہیں، نہ ہی کبھی آئے گی۔ میں نے اس کی یادیں بھی اپنی ذہن سے کھرچ لی ہیں، اور میں صرف اور صرف تمہارا بن کر جینا چاہتا ہوں۔ حیات، صرف تمہارا بن کر۔ آدم جی، میں نے آپ سے محبت کی، محبوب کی اس کی اچھائیوں اور کمزوریوں کے ساتھ چاہا جاتا ہے۔ ہم انسان ہی تو ہیں آدم جی، خطا کے خمیر میں گندے ہوئے۔ آدم حیات کی باتوں میں کھویا ہوا تھا، اسے قسمت پر ناز ہو رہا تھا۔ آدم، مجھے بھی کچھ کہنا ہے، اجازت ہو تو عرض کروں؟ حیات، جو من میں ہے کہہ ڈالو۔ آدم جی، آپ کی حیات کا بھی ایک راز ہے۔ آدم چونک اٹھا، میں بیوہ نہیں ہوں، تو کیا متعلقہ ہو حیات؟ نہیں آدم جی۔ حیات کا سر جھکا ہوا تھا، لیکن آدم کے شک کا ناگ اپنا سر اٹھا رہا تھا۔ تو پھر کیا ہو تم؟ آدم کی آواز بلند تھی، میری کبھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کیا تو وہ بچہ تمہارا نہیں تھا؟ وہ میرا ہی بچہ تھا۔ کیا تم کہہ رہی ہو تمہاری شادی نہیں ہوئی، اور وہ بچہ بھی تمہارا تھا جو آج اس دنیا میں نہیں؟ تم حواس میں ہو؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ آدم سوال پر سوال کیے جا رہا تھا۔ آدم پل صراط کو تو کیا پار کرتا، وہ تو محبت کی پہلی سیڑھی پر ڈگمگا گیا تھا۔ حیات بے یقینی کی سولی پر لٹک رہی تھی۔ اس نے سوچا، کیا محبت کی زنجیر اتنی کمزور بھی ہو سکتی ہے؟ آدم جی، میرے ساتھ دھوکہ ہوا تھا۔ دھوکہ؟ اسے دھوکہ نہیں، بدکاری کہتے ہیں۔ میری دادوں نے میرا پردہ رکھا تھا آدم جی، اور میں بد کردار نہیں ہوں، میں بد کردار نہیں ہوں۔ حیات کی آواز بھرا گئی۔ کیا بچے کا باپ زندہ ہے؟ زندہ ہے، لیکن میرے لیے مر گیا۔ جو پوچھا گیا اس کا جواب دو، کون ہے وہ؟ کبیر گارمنٹس فیکٹری کا مالک امیر علی۔ اوہ، وہ AR زیادہ؟ جانتا ہوں میں اسے، میرا کالج فیلو تھا۔ کبھی آدم جی، میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتی، مجھے صرف اپنے قدموں میں جگہ دے دو۔ حیات، میں تمہیں قبول نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں۔ کیا حوصلہ صرف لڑکیوں میں ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کے افیئرز کے باوجود انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتی ہیں؟ حیات کے ذہن میں طوفان اٹھا ہوا تھا۔ آدم جی، آپ میری وجہ سے کیوں الجھ رہے ہیں؟ اب مجھے آزاد کر دیں، بھول جائیں کہ دنیا میں حیات نام کی بھی کوئی بد کردار بھی تھی۔ حیات خوشیوں میں بٹ گئی تھی۔ ہم اکثر گلہ کرتے ہیں کہ سچ کا زمانہ نہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہی جو سچ سننے، پرکھنے اور جانچنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ ضرور سوچنا۔ آدم سوچ رہا تھا کہ وہ اس گرداب میں سے کیسے نکلے۔ آخرکار اس نے اپنا فیصلہ سنایا، حیات، ہمارے خاندان میں طلاق کا رواج نہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں آزاد نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہو تو واپس جا سکتی ہو۔ اگر میں بھی یہاں رہا تو ذہنی مریض بن جاؤں گا، میں بھی یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا۔ آدم غلطی کر رہا تھا، لیکن کیا یہ غلطی اسے جنت کے نزدیک کر دے گی؟ پھر اس نے خود کو سوچ کے جہنم میں دھکیل دیا۔ جب ہم ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں تو بے سکونی کے نزدیک ہو رہے ہوتے ہیں۔ آدم سکون کے لیے حیات سے دور جا رہا تھا، تو کیا وہ سکون پا لیتا؟
حیات کی زندگی کی زنجیر مزید الجھ رہی تھی۔ اس کا ایک سرا آدم سے جڑا تھا، لیکن افسوس تو یہ تھا کہ یہ زنجیر ٹوٹ چکی تھی۔ آدم کسی سے کچھ کہے بغیر بیرون ملک چلا گیا۔ حیات دادو کی طرف آ گئی۔ حیات کا یہ راز ابھی کھلا نہیں تھا۔ ایک دن خبر ملی کہ حیات کے بابا کی بیماری آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ حیات نے سامان باندھا اور دادو کے ساتھ شہر روانہ ہو گئی، لیکن انہیں دیر ہو چکی تھی۔ اس کے بابا کی آنکھیں دروازے پر لگی تھیں۔ جیسے ہی باپ نے بیٹی کا دیدار کیا، وہ سکون کی وادی میں اتر گیا۔ کسی نے امیر علی کو بھی خبر دے دی تھی کہ حیات سر جھکائے اپنی قسمت کا ماتم کر رہی تھی، جبکہ امیر علی اس کی ماں سے اظہار ہمدردی کر رہا تھا۔ راجہ گدھ کی خونی آنکھیں اپنے شکار پر ٹکی ہوئی تھی۔ آدم تو جلا تو گیا تھا، لیکن وہ بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس نے حیات کو دکھ دیا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ مرد اپنی بیوی کے معاملے میں بہت حساس واقعہ ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کو پاکیزہ ترین ہونا چاہیے، لیکن انسانی تجربات کہیں زیادہ حساس اور پیچیدہ تر ہوتے ہیں۔ آدم کا سکون غارت ہو چکا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ کسی ایسے باشرعی بندے سے مشورہ کرے جسے سیدھا راستہ دکھا سکے۔ آدم نے ایک نہیں کئی عالموں سے رابطہ کیا۔ ان میں سے کسی نے بھی آدم کے اس انتہائی قدم کی تائید نہیں کی۔ آدم کو اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ حیات کے لیے 3 ماہ آزمائش کا بدترین دور ثابت ہوئے۔ امیر علی کو حیات کی دادوں نے ان کے گھر آنے سے سختی سے منع کر دیا۔ اسے بتا دیا گیا کہ حیات اب شادی شدہ ہے، لہٰذا اسے معاف کر دیا جائے۔ حیات کی شادی کر دی آپ نے اور مجھے خبر تک نہیں۔ آخر کزن ہوں میں اس کی شادی میں شرکت کرنا میرا حق تھا۔ آپ نے مجھے اس حق سے محروم کر دیا۔ میں بھی دیکھتا کہ کون ہے وہ خوش نصیب جسے حیات ملی ہے، اور کہاں ہے وہ؟ اس کے ساتھ نظر نہیں آ رہا۔ کیسے اپنے سسر کا دکھ نہیں تھا؟ وہ حیات کو چک کے پھینک گیا ہے۔ امیر علی اپنے لیے جہنم کا ایندھن اکٹھا کرتا چلا جا رہا تھا۔ لگتا ہے وہ کبھی کوئی کسان ہے، گاؤں میں یہی مخلوق ہوتی ہے نا۔ اگر میری طرح امیر ہوتا تو آپ کا خیال کرتا، یوں تم سب کو بھوکا مرنے کے لیے نہ چھوڑ دیتا۔ افسوس ہے آپ پر، حیات جیسا ہیرا گاؤں کی مٹی میں رول دیا آپ جیسے بے وقوفوں نے۔ امیر علی جو منہ میں آیا بکتا چلا جا رہا تھا۔ حیات اندر بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ امیر علی نے اپنے ذرائع سے پتہ چلا لیا کہ حیات کی شادی آدم سے ہوئی ہے، جو آج کل بیرون ملک مقیم ہے۔ وہ شادی کے دوسرے روز ہی حیات کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ امیر علی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا ہوا ہوگا۔ اس کا دیا زخم رسا ہوگا اور آدم حیات سے متنفر ہو کے اسے چھوڑ گیا ہوگا۔ ایک دن وہ دوبارہ آن ٹپکا، آدم اب وہ کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں۔ میں نے سب پتہ لگا لیا ہے۔ آدم نفرت کرتا ہے حیات سے، نفرت۔ وہ اسے چھوڑ دے گا۔ صرف میں ہوں جو تم لوگوں کا سہارا بنوں گا۔ میں کروں گا شادی حیات سے۔ کہاں ہے میری حیات؟ کہاں چھپا رکھا ہے تم لوگوں نے اسے؟ امیر علی نے آج کچھ زیادہ ہی پی رکھی تھی۔ گھر میں تھا ہی کون؟ بوڑھی دادو، ایک ذہنی طور پر بس ماندہ ماں اور کچھ چھوٹے بچے۔ امیر علی گھر میں حیات کو ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار حیات اسے ایک کمرے میں مل گئی۔ حیات کو دیکھ کر امیر علی کی آنکھیں وسناک ہو گئیں۔ وہ اپنا شکار کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ انسان نما درندہ حیات کی طرف بڑھا۔ حیات اس کے استقبال کے لیے تیار تھی۔ اس نے ایک تیز چھری سے اس کے دل پر ایک نہیں کئی وار کی۔ امیر علی اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا دل پھٹ گیا اور خون فوارے کی طرح پھوٹ نکلا۔ حیات نے کسی ایسے لمحے کے لیے ہی یہ ہتھیار تیار کر چھوڑا تھا۔ امیر علی نشے میں تھا اور حیات غصے میں۔ اس کی طاقت کئی گنا ہو گئی تھی۔ امیر علی جہنم رسید ہو گیا۔ حیات کو سزائے موت سنا دی گئی۔ وہ اپنی پاکیزگی ثابت کر کے جنت کی مہمان بن گئی۔
آدم نے اپنی غلطی کا احساس کر کے مریم سے نکاح کر لیا۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔